ہم اور آپ کیا خوش نصیب ہیں۔ جو انسان خوش نصیب نہیں ہوتا وہ انسان پریشان رہتا ہے، وہ انسان ہر وقت کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا رہتا ہے۔ انسان جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان خوشحال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نصیب اچھے ہوتے ہیں۔ اب ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو وہ خوش نصیب بنے، چاہے تو وہ بد نصیب بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دیا ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو خوش نصیب کر سکتا ہے۔ جو انسان خوش نصیب نہیں ہوتے وہ انسان اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب ان کو سوچ آتی ہے کہ اگر میں یہ جاب پرائیویٹ نہ کرتا، کوئی سرکاری جاب ہوتی۔ کوئی کہتا ہے کاش کہ میری بیوی یہ نہ ہوتی، فلاں میری بیوی ہوتی۔ اور کوئی عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ کاش کہ میری اس سے شادی نہ ہوئی ہوتی، کسی اور مرد کے ساتھ ہوئی ہوتی۔ کوئی کہتا ہے کاش کہ میں غریب نہ ہوتا، میں بھی ایک امیر ہوتا۔ جب امیر کے پاس کوئی دکھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس یہ دکھ نہ ہو۔ ہر انسان کسی نہ کسی کام میں پریشان ہوتا ہے۔ جب کسی کی گاڑی رستے میں خراب ہو جائے تو وہ کہتا ہے کاش اس کو کچھ نہ ہوتا۔ اگر کسی انسان کے پاس پیسہ کم ہے وہ کہتا ہے کاش میرے پاس پیسہ پورا ہوتا، زیادہ ہوتا۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے وہ کہتا ہے کاش کہ میں بیمار نہ ہوتا، بالکل تندرست ہوتا۔ ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ تو خوش نصیب ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک اختیار ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن اسلم وجہہ للہ، فمن اسلم وجہہ للہ، وہ لوگ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے، جب بھی اللہ کا حکم آیا سر جھکا دیا۔ کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہی لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو محسن ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں۔ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا وہی اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اجرہ عند ربہ، ان کے لیے ان کے رب نے بہترین اجر رکھا ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی پریشانی ہے۔ وہ خوش نصیب ہوئے کہ نہیں؟ یعنی آخری لفظ میرا یہ ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو گیا۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ خوش ہو جائے۔ آپ کو اللہ نے جو بیوی دے دی ہے اسی پہ راضی رہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ اگر کسی عورت کو اللہ نے جو خاوند دے دیا ہے، وہ کالا ہے، وہ سفید ہے، وہ جیسا بھی ہے، وہ بیمار رہتا ہے، وہ تندرست ہے، وہ غریب ہے، جیسا بھی ہے، اللہ نے جو آپ کے لیے چن لیا ہے آپ اس پہ راضی ہو جائیں۔ آپ کو اللہ نے جو جاب دے دی ہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، آپ اسی پہ خوش ہو جائیں۔ اگر کوئی اللہ کسی کو مصیبت دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے اللہ امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ آپ بھی اگر کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں یا پڑھاتے ہوں، آپ نے کلاس بدلنی ہو، اعلیٰ درجے پہ جانا ہو، یا کسی بچے سے آپ نے امتحان لینے کے بعد اعلیٰ درجے میں اس کو پہنچانا ہو تو پہلے امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جب کسی انسان کو خوش نصیب کرتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ جب انسان ہر وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش نصیب کر دیتا ہے۔ گویا کہ خوش نصیب ہے ہی وہ جو انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا۔ آج سے ہی آپ صرف اتنا سوچیں، آپ پر کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، اگر ہماری بیٹی، اگر ہماری کوئی بہن جس کو سسرال والوں نے نکال دیا ہے، یا وہ
پریشان بیٹھی ہے یا ہمارا کوئی بھائی کام کی وجہ سے پریشان ہے، محنت کرے۔ محنت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، محنت کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اگر کوئی کام میں آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہو تو آپ اس کام کو حل کرنے کے لیے محنت کریں، محنت کریں، پھر محنت کریں۔ اگر وہ کام نہیں ہوتا تو آپ اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں، پریشان نہ ہو۔ جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، اپنے نصیبوں پہ راضی ہو گئے، جو اللہ نے نصیب لکھ دیے ہیں اس پہ خوش ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اجر عطا کرے گا جو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو کبھی پریشان ہونے ہی نہیں دے گا۔ جو لوگ اتنی پریشانیوں کے باوجود خوشحال رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر سے نوازتا ہے۔ اس لیے اگر آپ خوش نصیب ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور جو اللہ نے آپ کو نصیب دے دیے ہیں اسی نصیب پہ آپ راضی ہو جائیں تو آپ ایک خوش نصیب انسان ہو جائیں گے۔